اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10ویں جماعت کے عزیز طلبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبات، آپ جانتے ہیں کہ ہم شبیب رضوی صاحب کو پڑھتے ہیں۔ شبیب رضوی صاحب کے بارے میں ہم نے کل ان کی ادبی خدمات، ان کی ادبی زندگی کے حوالے سے جو بھی کچھ انہوں نے اپنی زندگی میں انجام دیا ہے، اس پر ہم نے کل تفصیل سے بحث کی۔ ہمارا جو ارادہ ہے آج ہم جس موضوع پر بحث کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع ہے شبیب رضوی صاحب کی جو پہلی غزل ہے ان کی پہلی غزل کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں ہم آج، جو یوں ہے: کتاب بند سہی حرف تر کھلا رکھنا، مباحثے کا ہمیشہ ہی در کھلا رکھنا، سکوت شب سے بھی اکتا کے لوٹ سکتا ہوں، میں کہہ کے آیا ہوں بچوں سے گھر کھلا رکھنا، ہماری شرط کی ہم پر ہو سایہ رحمت، تمہاری ضد ہے کہ کوفے میں سر کھلا رکھنا، شکستگی ہوئی ظاہر تو موت لازم ہے، کھلی ہواؤں کے دہانے پہ پر کھلا رکھنا، کسی کا ہاتھ بڑھے یا کھچے یہ اس کا نصیب، ہمارا فرض ہے دستے ہنر کھلا رکھنا۔ پہلا جو شعر ہے: کتاب بند سہی حرف تر کھلا رکھنا، مباحثے کا ہمیشہ ہی در کھلا رکھنا۔ اس میں پہلے شعر میں شبیب رضوی صاحب فرماتے ہیں کہ اے میرے دوست، اگر تم نے مجھے دل سے نکال دیا، اگر تم نے مجھے دل سے نکال دینے کا فیصلہ کیا ہے تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، لیکن خدا کے لیے بات چیت کا، مباحثے کا ہمیشہ ہی در کھلا رکھنا، لیکن خدا کے لیے بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ بند نہ کرنا، یہ جو گفتگو کا دروازہ ہے اس کو آپ کھلا رکھنا، ممکن ہے کہ کبھی میں اپنی صفائی پیش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ شبیب رضوی صاحب اپنے محبوب سے فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے اگر فیصلہ لے لیا ہے کہ مجھے اپنے دل سے نکال دینے کا، لیکن مجھے اس پہ کوئی افسوس ہی نہیں ہے، لیکن میں خدا کا واسطہ آپ کو دے رہا ہوں کہ خدا کے لیے بات چیت کا جو یہ سلسلہ ہے اس کو آپ بند نہیں کرنا، کیونکہ اگر آپ نے گفتگو کا دروازہ کھلا رکھا تو مجھے کبھی یہ موقع ملے گا کہ میں اپنی صفائی جو ہے، اپنے بارے میں جو صفائی مجھے بیان کرنی ہے میں وہ پیش کر سکوں۔ دوسرا جو شعر ہے: سکوت شب سے بھی اکتا کے لوٹ سکتا ہوں، میں کہہ کے آیا ہوں بچوں سے گھر کھلا رکھنا۔ دوسرے شعر میں شبیب رضوی صاحب کہتے ہیں کہ اس زندگی کے شور سے اکتا کر میں زندگی سے دور رات کی خاموشی اور تنہائی کی تلاش میں نکلتا ہوں، لیکن ایسا کرنے سے پہلے میں اپنے بچوں کو تاکید کر چکا ہوں کہ وہ گھر کا دروازہ جو ہے کھلا رکھے، میں رات کی خاموشی سے بھی اس طرح تنگ آ سکتا ہوں جس طرح زندگی کے شور سے، اس وقت اگر گھر کا دروازہ بند ہوگا تو میں کہاں جاؤں گا۔ شبیب رضوی صاحب اس شعر میں سکوت شب سے بھی اکتا کے لوٹ سکتا ہوں، میں کہہ کے آیا ہوں بچوں سے گھر کھلا رکھنا، اس شعر میں زندگی سے دور یعنی کہ زندگی کی یعنی کہ دور رات کی جو خاموشی ہوتی ہیں اور تنہائی ہوتی ہیں، شاعر کہتا ہے کہ میں زندگی سے تنگ آ گیا ہوں اور میں اسی تنہائی میں، اسی شہنائی میں اپنی زندگی کو تلاش کرتا ہوں، یعنی کہ میں عموماً اپنی زندگی، اپنا جو قیمتی وقت ہوتا ہے میرا، میں اس کو تنہائی میں گزارتا ہوں، اس سلسلے میں میں گھر سے باہر جاتا ہوں رات کے وقت، اور میں بچوں سے تاکید کر چکا ہوں کہ وہ گھر کا دروازہ جو ہے اس کو کھلا رکھے، کیا پتہ میں رات کی خاموشی سے اتنا تنگ آ سکتا ہوں کہ جس طرح انسان زندگی کے شور سے انسان تنگ آتا ہے، تو میں بچوں سے کہہ کے آیا ہوں کہ آپ گھر کا دروازہ کھلا رکھنا، اس وقت اگر گھر کا دروازہ، جب میں واپس آ جاؤں گا اپنے گھر کی اور اس وقت اگر گھر کا دروازہ بند ہوگا تو میں کہاں جاؤں گا۔ تیسرا جو شعر ہے: ہماری شرط کی ہم پر ہو سایہ رحمت، تمہاری ضد ہے کہ کوفے میں سر کھلا رکھنا۔ تیسرے شعر میں شبیب رضوی صاحب فرماتے ہیں کہ میری تمنا ہے کہ مجھ پر خدائے برتر کی رحمت نازل ہو، میں اس کے سائے میں رہوں، اس کی حفاظت میں رہوں، لیکن میرے دوست کی ضد ہے، تمہاری ضد ہے
کہ ہم پر ہو سایہ رحمت، تمہاری ضد ہے کہ کوفے میں سر کھلا رکھنا، لیکن میرے دوست کی ضد ہے کہ میں مصیبت کے وار سہنے کے لیے اس بے رحم دنیا میں سر کو کھلا رکھوں، کسی کا سایہ مجھ پر نہ ہو۔ اس شعر میں شبیب رضوی صاحب تمنا کرتے ہیں کہ مجھ پر خدائے برتر کی رحمت جو ہے وہ مجھ پہ ہو، اس کا سایہ مجھ پہ ہو، میں اس کی حفاظت میں رہوں، اور کیونکہ میرے دوست کی جو ضد ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ چوتھا جو شعر ہے، شکستگی ہوئی ظاہر تو موت لازم ہے، کھلی ہواؤں کے دہانے پر کھلا رکھنا۔ چوتھے شعر میں شبیب رضوی صاحب فرماتے ہیں کہ مایوسی اور نا امیدی جب اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے تو موت زندگی کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ انسان کو اس وقت زندگی کے دروازے کھلے رکھنے چاہیے، کیونکہ موت جو ہے وہ کھلی ہوا کی طرح آتی ہے اور اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ اس شعر میں شبیب رضوی صاحب مایوسی اور نا امیدی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب یہ دونوں چیزیں عروج پر پہنچ جاتی ہیں تو موت جو ہے وہ زندگی کے یعنی کہ تو موت دستک دیتی ہے زندگی کہ اب جو آپ کے زندگی کے دن ہے وہ ختم ہو گئے۔ انسان کو اس وقت جو ہے کیا کرنے چاہیے، زندگی کے دروازے جو ہے کھلے رکھنے چاہیے، یعنی یہ کہ انسان کو ہمیشہ موت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جب بھی اسے موت دستک دے تو اسے اس وقت اسے خوش آمدید کہنا چاہیے، اس کو خوشی خوشی سے اس کو پھر اس ٹائم ایکسیپٹ کرنا چاہیے، کیونکہ موت جو ہے وہ ہوا کی طرح، کھلی ہوا کی طرح آتی ہے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک انسان کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ لاسٹ ون شعر جو ہے، کسی کا ہاتھ بڑھے یا کجے یہ اس کا نصیب، ہمارا فرض ہے دستے ہنر کھلا رکھنا۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ انسان کسی قسم کا ہنر جانتا ہو، کسی فن سے واقف ہو تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے سکھانے والے ہاتھوں کو کھلا رکھے، یعنی اس کے ہاتھ میں جو ہنر ہے تو اس کا فرض بنتا ہے کہ کسی کو بھی علم و ہنر کی تعلیم دینے کے لیے وہ خود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیار رکھے۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی اس کے پاس علم و ہنر سیکھنے کے لیے آئے یا اس سے دور رہے، یہ سیکھنے والے کا نصیب ہے، مگر اس ہنرمند کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری سنبھالے، کہ وہ اپنے ہنر سے دوسروں کو ہنریاب کرے۔ یعنی کہ اس شعر میں شبیب رضوی صاحب فرماتے ہیں کسی کا ہاتھ بڑھے یا کچے یہ اس کا نصیب، کوئی سیکھے یا نہ سیکھے، یعنی کہ جب انسان کسی استاد کے پاس چلا جاتا ہے جس میں کوئی کسی بھی قسم کا کوئی ہنر موجود ہوتا ہے تو انسان ہمیشہ اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ ہم بھی اس ہنر کو اپنے اندر سمو لے، ہم یعنی کہ ہمارے اندر میں بھی یہ ہنر ہونا چاہیے۔ تو انسان ہر حالت میں یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے اس چیز کو، لیکن شبیب رضوی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ سکھانے والے جو ہے وہ سکھانے والا جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو کھلا رکھے، کسی کو بھی علم و ہنر کی تعلیم دینے کے لیے وہ خود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیار رکھے۔ پھر یہ دوسری بات ہے، پھر یہ اور بات ہے کہ کوئی اس کے پاس علم و ہنر سیکھنے کے لیے آئے تو وہ اس کے باوجود بھی وہ نہ سیکھ پائے، یہ سیکھنے والے کا پھر نصیب ہے، یہ اپنا اپنا پھر نصیب ہوتا ہے، مگر اس ہنرمند کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی ذمہ داری سے کام لے، یعنی کہ وہ ہمیشہ اپنی ذمہ داری نبھائے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہماری جو یہ شبیب رضوی صاحب کی جو یہ پہلی غزل ہے یہ مکمل ہوتی ہے، تو انشاءاللہ کل ہم اس کی دوسری